میں کہ آج آپ 13 ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کشمالہ کو جو ہے وہ مشرہ گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اور کشمالہ اور اس کے فادر جو ہے وہ زید کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں زید آ جاتا ہے اور کشمالہ کہتی ہے کہ تم کتنی لیٹ آئے؟ تو وہ کہتے ہیں صرف 2:30 بجے ہیں، اور کیا ایشو ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تمہاری وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں، تمہیں ریگریٹ نہیں ہوتا، تمہیں بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہوتا، اور تمہیں پتہ ہے کہ مبشرہ جو ہے وہ اس دفعہ صحیح ہے، اگر تم اس کے ساتھ غلطی کرو گے تو ظاہر ہے وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری امپورٹنس چاہتی ہے، تم کیا چاہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میرے اور مبشرہ کی وجہ سے ریان تم پہ کیوں وہ نہیں کر رہا، تمہیں کیوں گھر سے باہر نکال دیتا؟ اور یہ سوچنے والی بات ہے، ریان تمہارے لیے کیوں کیا کہتے کوئی اسٹیپ نہیں لیتا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ جو سب ہم پرابلم میں ہمارے فادر کی وجہ سے۔ تو ان کے فادر اور کشمالہ یہ سب سن کر ایک الگ ہی سوچ میں چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ آصف جو ہے یعنی زید کے فادر جو ہیں وہ عائرہ کے گھر ایک آدمی کو بھیج دیتے ہیں، عجیب سے گندے سے آدمی کو، اور کہتے ہیں کہ اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کا بہنوئی بننے والا ہوں، اور یہ میری زوجہ ہے، اور اس طرح کی عجیب الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور ان سب کو دیکھ کے عائرہ کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ عائرہ کہتی ہے کہ بھائی اس کو باہر نکالیں، عجیب سا آدمی میرے دماغ میں آ رہا ہے، دماغ میں خراب کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ کشمالہ اپنے بھائی اس کو کہتا ہے، کشمالہ کو گڈ مارننگ، تو وہ کہتے ہیں بیٹا گڈ ایوننگ ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے تم ابھی تک گئی نہیں، تمہیں ریان لینے نہیں آئے؟ تو کہتا ہے مجھے ریان لینے نہیں آئیں گے جب تک کہ تم مبشرہ کو لینے نہیں جاؤ گے، اور مبشرہ نے کہا جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا میں نہیں آؤں گا۔ تو اٹس مین تو زید کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی سیلف رسپیکٹ کو اتنا نہیں گرانا چاہیے۔ اور پھر کشمالہ آتی ہے اور سوچتی ہے اپنے فادر کو کہتی ہے کہ بابا میں ریان سے محبت کرتی ہوں، لیکن عزت جو ہے وہ محبت سے زیادہ ہوتی ہے، اور میں اس معاملے میں اپنی محبت کو آڑے نہیں لانے دوں گی۔ جیسے مبشرہ نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے، تو اس طرح مبشرہ کو بھی زید سے معافی مانگنی ہوگی، تبھی وہ اس گھر میں آئے گی۔ اور کیا کہتے ہیں ان کے فادر جو ہے وہ کشمالہ کا یہ ریئیکشن دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمت کشمالہ نے دکھائی ہے اپنے بھائی اور اپنے لیے، کہ وہ ذلیل ہونا نہیں چاہ رہی، ورنہ کشمالہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنے آپ کو اتنا نیچے گرانے کی، وہ بس ہمیشہ مبشرہ سے ذلیل ہوتے رہتے تھے۔ پھر یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان دونوں کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے آصف اور جعفر کے۔ تو پھر یہ آصف جو کہتا ہے کہ جعفر کو کہ کیا کہتے ہیں جو مبشرہ ہے وہ صحیح نہیں کر رہی، مبشرہ جب تک معافی نہیں مانگے گی تو کیا کہتے ہیں وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ تو وہ کہتا ہے بیٹا میری بیٹی بھی میرے کندھوں پہ بوجھ نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں تمہارا زید بیٹا بھی صحیح نہیں کر رہا ہے، اور وہ بھی اس طرح معافی مانگے گا تو ہی کچھ آگے ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمارا بزنس ہمارے خاندان میں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور یہ کہہ کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ مبشرہ جو ہے وہ اپنا یوگا اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہے، اتنے میں اس کے دوست کی کال آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا زید جو ہسبینڈ ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ پارٹیوں میں بہت زیادہ ان ہے۔ اور پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں مبشرہ کا تو یہ سن کر ہی ایک الگ لیول کا چلا جاتا ہے، اور یہاں پہ پھر وہ آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھے ڈیٹ فکس کر کے بتائیں گے فلانا ولانا۔ اور یہاں پر جب محیط اور محب اور اس کی بیوی ہبہ جو ہے وہ بھی آئی ہوتی ہے، اور یہاں پہ زید اور زید کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اتنے مبشرہ آ جاتی ہے، مبشرہ جو ہے وہ اس پارٹی میں بڑا ہنگامہ مچاتی ہے۔ محب دیکھتے اور کہتا ہے کہ دیکھو مبشرہ مجھے پہلے کتنا سناتی ہے، اور دیکھو اس کا میاں اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ پھر مبشرہ آتی ہے اور کیا کہتے ہیں زید کو سناتی ہے، اس لڑکی کو بولتی ہے کہ تم کیسی ہو، تم ایک شادی شدہ آدمی سے بات کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہو، جس کی پارٹی ہوتی ہے اس کو بھی سناتی ہے کس طرح کی پارٹیاں رکھتی ہو فلانا۔ اتنے میں محب کیا کہتا ہے کہ سوشل میڈیا آن کرتا ہے اور ویڈیوز بنانے لگ جاتا ہے، اور یہ جو مبشرہ ہے وہ کہتی ہے زید مبشرہ کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ تمہارا کوئی روم نہیں ہے، یہ پبلک پلیس ہے، تو انسان بن کر رہو۔ اور یہاں پہ جب مبشرہ واپسی آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ڈرائیور کے ساتھ منہ ماری ہوتی ہے، ڈرائیور جو کہتا ہے میں آپ کا کوئی نوکر نہیں ہوں، میں کوئی گالیاں نہیں سنوں گا، اور وہ گاڑی کی چابی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ چلائیں میں نہیں چلاؤں گا۔ یہ مبشرہ جو ہوتی ہے وہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے ہریسمنٹ کا کہہ کر، اور پولیس والے اس کو لے کر آ جاتے ہیں، لیکن ان کے والد جو ہے وہ اس معاملے کو سلجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جانے دیں کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے فادر جب گھر آتے ہیں تو وہ
کہتے ہیں مبشرہ تم کیا ہو رہی ہو، تم پاگل ہو رہی ہو، تم ایک صرف محب نے تمہیں چھوڑا ہے، تم پاگل ہوتی جا رہی ہو، تم ہر رشتہ ہر لحاظ بھول گئی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور ان کے فادر بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور اس کا بھائی بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ پھر وہ نیکسٹ ڈے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ بابا میں وہ باہر جاؤں، تو ان کے بابا کہتے ہیں نہیں میں تمہارے ڈاکٹر سے پوچھوں گا، اگر وہ بولے گا تو تم جاؤ گی، ادروائز تم نہیں جاؤ گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کی میٹ کے ساتھ ان کو باہر بھیج دیں۔ پھر جب یہ باہر جاتی ہے تو یہ محب اور اس کی اپنی دوست کو دیکھتی ہے اور وہ بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہے، تو اس کو جلن ہوتی ہے کیونکہ یہ اس چیز کو سفر کر رہی ہوتی ہے کہ یہ شادی شدہ تو ہے لیکن اس کو زید بالکل بھی منہ نہیں لگاتا۔ اور یہاں پہ عائرہ کا خون پینے کے لیے مطلب آصف یہ جو انکل ہے انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا عائرہ کو، اور یہاں پہ لڑکی کچھ پیچھے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں یہ شہر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ وہ بھاگ بھاگ کر اپنے گھر آتی ہے، اپنی بھابھی کو کہتے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں، بھائی کو بولیں کہ پلیز فوراً واپس آئیں، وہ سیف نہیں ہے اور ہمیں اس گھر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، ہمیں شہر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم یہیں سے کہیں نہیں جائیں گے، اور یہاں وہ بشرا کل ہی اس میں ہوتی ہے۔ تو آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا تو چلے اللہ حافظ۔